اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فی سورۃ الاعراف بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اس سے قبل ہم سورۃ الاعراف کی 54 آیات کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں، اور آخر میں جو گفتگو تھی وہ رب کائنات نے مومنین اور کفار کے قیامت کے احوال کو ذکر کرنے کے بعد اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے، اپنی قدرت، اپنے علم، اپنی حکمت، اپنی حیات، اپنی قیومیت کو بیان فرمایا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے ذریعے لوگوں کو غور کرنے کا حکم دیا، اور اس نے دن رات کی مثال کو بیان فرمایا، سورج، چاند اور آسمان کے ستاروں کے بارے میں بتایا کہ وہ سب اس کے حکم کے تحت مسخر ہے اور اسے خلق اور امر حاصل ہے، اور وہ سب سے بہترین برکت والا جو ہے عالمین کا رب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 55 میں جو ارشاد فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پس اے لوگو تم پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے، آہستہ سے اسے پکارو۔ تو یہاں پہ رب کریم نے اپنے توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد اس بات کو واضح کر دیا کہ وہ ذات کہ جس کو انسان پکار سکتا ہے اور جہاں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، وہ ذات جس کی عبادت کرنی چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو اسی ذات پاک کو تم گڑ گڑا کے پکارو اور خفیہ طریقے سے پکارو۔ تو یہاں پر ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا، اور دعا خود عبادت ہے، بلکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کرنے میں جو اسے مغز قرار دیا گیا ہے عبادت کا، تو اس میں بندے کی احتیاج ظاہر ہوتی ہے، اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے یعنی رب کریم، اس کی قدرتوں کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دعا بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے والی ہے، بندگی کے اظہار کا سبب بنتی ہے، لیکن اس کی قبولیت کی شرط یہ بتائی گئی ہے کہ تم گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ ایک رسمی یا مشینی انداز میں دعا مانگنے کا وہ فائدہ نہیں ہے جو کہ گڑ گڑا کر دعا مانگنے کا فائدہ ہے۔ پھر فرمایا کہ خفیہ طریقے سے مانگو، یعنی آہستہ آواز میں مانگو۔ دعا کو بہت چلا چلا کر مانگنا، چلا چلا کر دعا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی دعا بھی کرو تو اس کے آداب کے ساتھ کرو۔ تو دعا کے آداب بہت ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کچھ ہم نے پہلے بھی بیان کیے، کچھ اب بیان کیے، اور آئندہ بھی کچھ بیان کیے جائیں گے۔ ارشاد فرماتا کہ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، اور پھر تم زمین میں فساد نہ کرو اس کے سنورنے کے بعد، اس کی اصلاح کے بعد، وادعوه خوفا وطمعا، اور تم رب سے دعا کرو خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔ تو یہ خوف اور طمع کو دونوں کو ساتھ بیان کیا، اور ہم نے سورہ فاتحہ میں اس کی وضاحت کی تھی کہ یہ خوف اور امید یہ دو ایسی سائیڈیں ہیں یا دو ایسی جہتیں ہیں جو انسان کو درمیان میں رکھتی ہے۔ انسان اپنے کیے پر اللہ کا خوف رکھے کہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، اور اپنی نیکیوں پر اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، اس کے فضل سے بلکہ امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فضل فرمائے گا۔ تو جب یہ خوف اور طمع دونوں کے دونوں جمع میں ہوتی ہیں تو انسان پھر درمیان میں چلتا ہے۔ تو اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جب تم پہ ظاہر ہو چکا ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی سے دعا کرنی چاہیے، اور اس سے دعا کے آداب بھی ہیں، تو اب تم اس کا انکار کر کر، اس کی آیتوں کا انکار کر کر
اب تم زمین میں فساد پیدا نہ کرو، اور پھر اسی رب کو پکارو خوف بھی رکھتے ہوئے، امید بھی رکھتے ہوئے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت محسنین سے یعنی نیکوکاروں سے قریب ہے۔ یعنی نیکوکار وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کا مراقبہ رکھتے ہیں، اپنے رب کی طرف رغبت رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کے قریب ہے۔ پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل بیان فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کہ وہی ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشرن خوشخبری دیتی ہوئی، بین یدی رحمتہ اپنی رحمت کے آگے آگے۔ تو یہ ہوائیں جو چلتی ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے، اور پھر اس میں بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بڑے اہم کام ہیں۔ جو بھی انسان ذرا سا سائنس سے واقفیت رکھتا ہے تو اس کو ان ہواؤں کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ہوائیں بھی مختلف قسم کی ہوتی ہیں، اور عموماً جو 7 قسم کی ہوائیں معروف و مشہور ہے، جن میں سے ایک ہوا تو وہ ہے جو سمندروں کو روک کے رکھتی ہے، ایک ہوا وہ ہے جو بادلوں کو چلاتی ہے، ایک ہوا وہ ہے جو اللہ کے عذاب کو لے کے آتی ہے، ایک ہوا وہ ہے جو جس نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو فاصلے طے کرواتی تھی۔ تو اسی طرح مختلف قسم کی ہوائیں ہیں۔ تو بہر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی اس رحمت بری ہوا کا ذکر فرماتا ہے جس کے ذریعے وہ زمین کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب اٹھا لائیں بھاری بادل، یعنی یہ ہوائیں بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لے آتی ہیں۔ تو بادل بھی اللہ کی قدرت کی عجیب نشانی ہے، اور عجیب طریقے سے پیدا کیے جاتے ہیں وہ تو ہوائیں ان بادلوں کو چلاتی ہے، جیسا کہ آپ نے بھی آسمان پہ دیکھا ہوگا کہ ہوائیں چلتی ہو تو بادل آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرماتا ہے، سقناہ لبلد میت، تو ہم اس کے ذریعے ایک بنجر زمین یعنی مردہ زمین کو ہم سیراب کرتے ہیں۔ تو بادل وہاں پہ اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد برستا ہے۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، تو اس کے ذریعے ہم پانی کو نازل کرتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر ہم اس پانی کے ذریعے ہر طرح کے پھلوں کو نکال دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی عجیب نشانی ہے۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ تو اب اس واقعے کو، اس مثال کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے دلوں میں جو شک تھا کہ یہ ہمارے جسم مردہ ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پھر دوبارہ ان کو کس طرح سے زندہ کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادل کی اور پانی کی اور پودوں کی مثال دینے کے بعد بتایا کہ جس طرح پانی سے ان مردہ زمین کو زندہ کر دیتے اور اس میں سے طرح طرح کے پودے نکل آتے ہیں، اور زمین جو ہے وہ ہریالی کا لباس پہن لیتی ہے، ہر طرف ہریالی ہریالی نظر آتی ہے۔ جہاں پر پہلے بنجر پن تھا، جہاں پر پہلے موت کی چھائی ہوئی تھی، خاموشی چھائی ہوئی تھی، اب وہ گفتگو کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر دیں گے تاکہ تم لوگ نصیحت پکڑو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورہ اسرافیل کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ایک بارش برسائے گا، اور لوگ اپنی قبروں میں سے اس طرح سے اپنے جسموں کے ساتھ زندہ ہو کے نکل رہے ہوں گے جس طرح کہ بارش کے بعد زمین سے پودے نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ مومن اور کافر کی مثال بیان فرماتا ہے، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور پاکیزہ زمین کی مثال یہ ہے کہ وہ اس میں سے نکلتے ہیں پودے اپنے رب کے حکم سے۔ وَالَّذِي خَبُثَ، اور وہ زمین جو کہ خبیث ہو چکی ہے، لا یخرج الا نکدا، تو اس میں سے بہت تھوڑا نکلتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن اور مومن کی مثال دی ہے کہ یہ قرآن کی برسات، ایمان اور رحمت کی برسات جب مومن کے دل پہ ہوتی ہے تو اس مومن کے دل کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اچھی زمین ہوتی ہے، جب اس پہ بارش پڑتی ہے تو اس سے پھر پودے نکلتے ہیں۔ تو مومن کے دل کے زمین پر جب قرآن کی ہدایت کی بارش ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایمان کے، اسلام کے، احسان کے پودے نکالتا ہے۔ اور جبکہ کافر کی مثال اس بنجر زمین کی طرح ہے کہ قرآن کو سن کر اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، جس طرح کہ بنجر زمین پہ اگر بارش بھی برسائی جائے تو اس سے کوئی خاص پودے نہیں نکلتے۔ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم آیتوں کو بدل بدل کر بیان کرتے ہیں تاکہ ان قوم کے لیے جو کہ شکر کرتی ہیں۔ تو جو شکر گزار لوگ ہیں
وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں تو فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ فرمائے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی مختلف اقوام کے واقعات کو بیان فرماتا ہے، کیونکہ مشرکین عرب پر حجت تمام کی جا چکی تھی، ان کو تمام قسم کے دلائل دے دیے گئے تھے، وہ بار بار عذاب کا تقاضا کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر عذاب بھیج دو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دینا نہیں چاہتا تھا، اور اس کی وجہ بھی قرآن مجید میں بیان کر دی ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان کے درمیان میں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات گرامی جو رحمت للعالمین تھی، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو مؤخر فرما دیا تھا، اور ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ عذاب کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سمجھانے کے لیے گزشتہ اقوام کو بیان کیا۔ اب یہاں پر آگے سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جائے گا، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا جائے گا۔ یہ وہ انبیاء کرام ہیں جن کو عرب کے لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، جن کے بارے میں ان کو معلومات تھی، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، تحقیق ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو یہاں پر سیدنا نوح علیہ السلام کون ہے؟ تو سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے والد کا نام لامک، اور آپ کے دادا کا نام متوشلخ، اور آپ کے پردادا کا نام اخنو علیہ السلام ہے، اور یہ اخنو حضرت ادریس علیہ السلام ہے، یہ ادریس علیہ السلام کا نام تھا اخنو۔ تو اس طرح سے آپ کا سلسلہ نسب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور آدم علیہ السلام کے ایک عرصے کے بعد چونکہ لوگوں نے ان دین کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ شرک اور بت پرستی میں لگ گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، اور ان کی دعوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اس کی تفصیل سورہ نوح میں مل جائے گی۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور تمہارا اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ بات یہ کہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے اولاد میں نصر، یغوث، ود، یہ چند بزرگ لوگ گزرے تھے جو بہت نیک تھے، اور ان کی قوم کے لوگ ان سے بہت محبت بھی کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی یاد میں لوگ روتے رہتے تھے، ان کی قبر پہ ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو ابلیس آیا، اور ابلیس نے آ کر کہا کہ تم ان کی یاد کرتے ہو تو میں تمہیں ان کے لیے فوٹو بنا دیتا ہوں، ان کی تصویر بناتا ہوں۔ تو ابلیس نے ان کے مجسمے بنا دیے، تو لوگ عقیدت سے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر چند نسلیں گزری تو لوگوں نے پھر سمجھا کہ شاید یہ انہی کی عبادت کرنی چاہیے، تو ابلیس نے ان کی عبادت میں لگا دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو تنبیہ فرمائی کہ یہ خدا نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں، یعنی اللہ کا عظیم عذاب کہیں تم پر نہ آ جائے، میں اس بارے میں خوفزدہ ہوں تمہارے شرک کی وجہ سے۔ قال الملأ من قومہ، تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا ان لنراک فی ضلال مبین، تو بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ اللہ کے رسول تھے سیدنا نوح علیہ السلام، اور ان کے ساتھ ایسی بدتمیزی کا جواب دینا جو بڑی گستاخی کی بات ہے، یہ گستاخ لوگ ہی اس طرح کے جواب دیا کرتے ہیں۔ لیکن سیدنا نوح علیہ السلام پہ صبر پہ سلام کہ آپ نے ان کی اس بدتمیزی کا جواب کچھ سختی سے نہ دیا، بلکہ نہایت ہی محبت بھرے انداز میں ان کی وضاحت کی۔ قال یا قومی لیس بی ضلالہ، اے میری قوم مجھے کوئی گمراہی نہیں پہنچی ہے، میں کوئی گمراہ نہیں ہو گیا ہوں۔ ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، ان کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جو تمہیں ان کی رب کی بات پہنچاتا ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، اور میں تمہیں اپنے رب کی رسالتیں یعنی پیغام پہنچاتا ہوں۔ وانصح لکم، اور میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی طرف سے ایسی باتیں جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ یہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت کر دی اور ان کو بتا دیا
ان کی غلط بات کے جواب میں حقیقت کو بیان کر دیا، آپ غصے میں نہیں آئے۔ اور یہ مبلغ کے لیے ایک عظیم درس ہے اس میں کہ جب مبلغ پہ اعتراض کیا جائے تو اسے لڑنے کے بجائے محبت کے ساتھ ساری بات کی وضاحت کر دی جائے۔ ابھی سلسلہ کلام جاری ہے سیدنا نوح علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ حکایت فرماتا اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تم اس بات پہ متعجب و حیران ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یادگاری آ گئی، ذکر آ گیا تمہیں میں سے ایک آدمی پر، یعنی تم اس بات پہ حیران ہو کہ اللہ نے تمہیں میں سے ایک آدمی پہ اپنی رسالت کو نازل کر دیا ہے، لینذرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا اور تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، ولعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے منصب کو بھی بیان کر دیا۔ تو اس آیت طیبہ میں ایک بات کا یہ بھی اظہار ہے کہ جو اہل شرف ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، اگر ضرورت پڑے تو وہ اپنے علم کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے مقام و مرتبے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو بس ان لوگوں نے جھٹلا دیا ان کو نوح علیہ السلام کو، تو ہم نے ان کو نجات دے دی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا جنہوں نے ہمارے نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، اور بے شک وہ اندھوں کا گروہ تھا، یعنی جن کے دل اندھے ہو چکے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختصر طور پہ سیدنا نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کیا، جس کی مختصر صورت یہ ہے کہ جب سیدنا نوح علیہ السلام نے ان کو بار بار اللہ کے دین کی طرف بلایا اور تقریباً آپ نے 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اللہ نے آپ کو طویل عمر عطا فرمائی، اور ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان لوگوں کی عمریں تو اتنی طویل نہیں تھی، مگر ہر مرنے والا اپنی اولاد کو یہ وصیت کر جاتا تھا کہ تم نوح علیہ السلام کی بات کو نہ ماننا۔ تو بہت کم، ایک روایت کے مطابق تقریباً 80 لوگ، اور بہت کم ایک روایت کے مطابق تقریباً 72 لوگ آپ پر ایمان لائے، اور یہ کامیاب ہونے والے لوگ تھے۔ اور جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے وہ ناکام ہو گئے، اللہ نے ان کو اندھا فرمایا، ان کو غرق کر دیا، ان کو برباد کر دیا۔ اور جب حد پوری ہو گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ یہاں سے نکلنے کی تیاری کریں۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا، نوح علیہ السلام نے ایک عظیم کشتی تیار کی، تو اس کشتی میں آپ اور آپ کے اہل خانہ اس میں تشریف فرما ہو گئے۔ ان میں سے آپ کی زوجہ وہ ان کے ساتھ نہیں تھی، تو اسی طرح آپ کا بیٹا تھا وہ بھی ان کافروں میں شامل تھا۔ تو بہرحال جو اہل ایمان تھے وہ آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بھی مینہ برسایا، زمین سے بھی پانی کے چشمے پھوٹ نکلے، تو لوگوں نے پہاڑوں پہ پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین پانی میں غرق کر دی، یہاں تک کہ اونچے اونچے پہاڑ وہ بھی پانی میں ڈوب گئے۔ صرف نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو کشتی میں لوگ بچے تھے، صرف وہی نجات پا سکے۔ تو اس طرح ساری کی ساری قوم کو تباہ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ پھر سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بچے تھے، پھر ایک عرصے تک وہ اہل ایمان رہے، پھر ان میں لوگ بت پرستی میں لگ گئے، پھر انہی میں بت پرستی میں لگ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں سے ایک رسول سیدنا ہود علیہ السلام کو، اپنے نبی کو ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہود علیہ السلام نے ان کو دین کی طرف بلایا، شرک و بت پرستی کو چھوڑنے کا کہا، تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بیان فرماتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی جانب انہی میں ان کے بھائیوں میں سے ہود کو بھیجا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم عاد کے فرد تھے۔ اور قوم عاد یہ بڑی عجیب قوم تھی، بڑی طاقتور قوم تھی، اور ان کا مقام احقاف بتایا گیا ہے۔ یہ احقاف یمن کے قریب ایک بہت بڑا ریگستان ہے، بہت بڑا ریگستان ہے، اور اس کے کچھ حصے اتنے خطرناک ہے کہ جہاں پر ریت بہت ہی باریک قسم کی ریت ہوتی ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو چیز بھی وہاں پر جاتی ہے وہ زمین میں تھوڑی دیر میں دھس کے غائب ہو جاتی ہے۔ تو اس علاقے میں یہ عاد کے لوگ رہا کرتے تھے جو بڑے طاقتور تھے، انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، بڑے بڑے محلات بنائے ہوئے تھے، بڑا سرسبزہ تھا ان کے علاقوں میں۔ تو اللہ نے اب اس قوم کا واقعہ عرب کے سامنے بیان کیا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگ تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، افلا تتقون، کیا تم باز آنے والے نہیں؟
کیا تم بت پرستی کو چھوڑنے والے نہیں؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کی سردار، اس کافر قوم کے سرداروں میں سے کسی نے کہا ان لنراک فی صفاحۃ وان لنظنک من الکاذبین، تو معاذ اللہ انہوں نے وہی گستاخی کی اور وہ کہنے لگے کہ ہم ضرور آپ کو بیوقوفی میں سمجھتے ہیں، آپ احمق پن میں ہیں معاذ اللہ، اور بے شک ہم آپ کو جھوٹوں میں سے شمار کرتے ہیں۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم لیس بی صفاحہ، اے میری قوم کے لوگوں مجھ میں کوئی بیوقوفی نہیں ہے، کم عقلی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ اب یہاں پہ لوگوں کی نفسیات کو بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ لوگوں میں اگر کوئی عام بات رائج ہو جائے، ان کی عادت کے خلاف اگر کوئی شخص بات کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ ہدایت ہی کے مطابق کیوں نہ ہو، تو لوگ اس کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح معاذ اللہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی سیدنا ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ رویہ اختیار کیا۔ آپ مزید فرماتے ہیں ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں میرے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، میں امانت کے ساتھ جیسا اللہ نے پیغام دیا ویسا ہی تمہیں پہنچاتا ہوں۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، تقریباً یہ وہی الفاظ ہے سارے کے سارے جو سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے میں بیان کیے گئے، چند ایک الفاظ کا فرق ہے، ترجمہ میں کرتا ہوں۔ تو وہی بات انہوں نے فرمائی، کیا تمہیں حیرت ہے اس بات پہ کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یادگاری آئی، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے تمہیں میں سے ایک آدمی پر، تاکہ وہ تمہیں اللہ کا خوف سنائے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، تم یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد خلیفہ بنایا تھا، یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے۔ اب ان کے بعد تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان رکھا تھا اور تم ایمان پر تھے، اور اس کے بعد پھر تم نے گمراہی اختیار کی، تو تم خلیفہ تھے۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خلقت کے اعتبار سے بڑا مضبوط بنایا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ بڑے وضو جسم کے مالک تھے، لمبے چوڑے تھے۔ سیدنا ہود علیہ السلام بھی نہایت حسین و جمیل تھے، اور آپ کا لمبا قد تھا اور بڑی آپ کی لمبی داڑھی تھی ماشاءاللہ۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اے لوگو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ یہ ساری کی ساری باتیں سیدنا نوح علیہ السلام نے ہود علیہ السلام نے ماضی کی یاد کرائی۔ پھر ارشاد فرمایا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف اللہ واحد کی عبادت کریں؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان چیزوں کو جن کو ہمارے باپ دادا پوجا کیا کرتے تھے۔ تو ان کا بھی معاملہ یہی تھا کہ قوم عاد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نیک بندے پیدا فرمائے تھے، جن میں سمود بھی ہے، حبار بھی ہے، اور کئی لوگ تھے۔ تو ان کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے ان کے بت بنا کے پوجنا شروع کر دیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو حکایت فرمایا کہ یہ کہنے لگے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے ہوئے آ رہے تھے، کہیں ان میں بت پرستی شروع ہو گئی تھی، اسی کی پیروی کرتے رہے۔ تو یہ وہ اندھی تقلید ہوتی ہے جو بغیر علم کے ہوتی ہے، اس تقلید کو اسلام نے منع کیا۔ بعض لوگ تقلید کے نام کو لے کر معاذ اللہ جو قرآن و سنت سے ثابت باتیں ان کا بھی انکار کرنے لگے ہیں۔ یعنی امت مسلمہ طویل عرصے سے یہ اجماع امت ہے کہ وہ 4 ائمہ کی پیروی کر رہے ہیں، اور جو کہ 4 ائمہ اہل حق ہیں۔ تو معاذ اللہ یہ آیتیں جو کفار کے بارے میں جو اندھی تقلید کرتے تھے اپنے باپ داداؤں کی، جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا کفر و شرک و بت پرستی کا، تو وہ ان آیتوں کو یہ مسلمانوں پہ چسپا کرتے ہیں۔ بڑا ظلم عظیم ہے قرآن پر، یہ بڑا ظلم عظیم ہے، تحریف ہے یہ، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ تو فرمایا کہ ہم ان کو چھوڑ دیں ان کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو آپ لے آؤ جس کا آپ وعدہ کرتے ہو اگر آپ سچوں میں سے ہو۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے پھر عذاب کو طلب کیا۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، تو فرمایا کہ بے شک تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہو چکا ہے، یعنی تم نے مانگ لیا اب تمہیں وہ پہنچے گا۔
اب وہ عذاب کی صورت کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ 3 سال کے لیے قحط کو مسلط کر دیا، بارش رک گئی، اب ان کے سارے معاملات ٹھنڈے ہو گئے، باغات ختم ہونے لگے، تو ان لوگوں نے 3 آدمیوں کو وہاں پر بھیجا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ بھی تھا جو سیدنا ہود علیہ السلام پہ ایمان لے آیا تھا، خانہ کعبہ بھیجا۔ خانہ کعبہ جب یہ لوگ پہنچے تو وہاں پر جا کر ان لوگوں نے وہاں پر خانہ کعبہ کے جو متولی تھے اس زمانے میں، ان لوگوں نے ان کو مہمان ٹھہرایا، ان کا بڑے اکرام کیا۔ تو 1 مہینے تک یہ لوگ وہاں پہ جا کے شرابیں پیتے رہے اور وہ ناچ گانے دیکھتے رہے۔ جو حضرت مرشد تھے وہ ان سے الگ ہو گئے تھے، جو مسلمان ہو چکے تھے۔ تو اب جو ان کے میزبان تھے انہوں نے چاہا کہ ان کو بتائیں کہ تم لوگ اپنی قوم کی دعا کرنے کے لیے آئے ہو، لیکن وہ شرمائے کہ ان کو اگر میں بتاتا ہوں تو پھر یہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید میں مہمان نوازی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس نے ناچنے والی عورت سے کہا کہ تم ان کی قوم کی پریشان حالی کا ذکر کرو، شاید ان کو خیال آئے۔ تو ناچنے والی گانے والی نے اپنے اشعار کے اندر ان کی قوم کی پریشانی کا ذکر کیا، تو ان کو یاد آیا ہاں ہم تو یہاں پہ دعا کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ دعا کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں پہنچے تو ان کو غیب سے ندا آئی کہ ٹھیک ہے کہ تم پر ہم 3 قسم کے بادل بھیجتے ہیں، کہ یا سفید بادل، سیاہ بادل اور سرخ بادل، ان میں سے جو تم چاہے انتخاب کر لو۔ تو اس پر ان میں سے ان لوگوں نے، جو 2 لوگ کافر تھے، انہوں نے کہا کہ سیاہ بادل کا انتخاب کیا کہ پانی سے بھرا ہوا خوب برسے گا۔ تو وہ بادل ان کے ساتھ چلا اور یہ بادل ان کے ساتھ چلا، وہاں پر پہنچ کر اس بادل میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا اس بادل نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، کیا تم لوگ صرف ان ناموں کے بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو کہ جن کا تم لوگوں نے نام رکھ لیا اور تمہارے باپ داداؤں نے نام رکھ لیے اور اللہ نے اس حوالے سے کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں اتاری؟ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو تم ٹھہرو، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فانجیناہ والذین معہ برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، تو پھر ہم نے نجات دے دی ان کو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وما کانوا مؤمنین، اور وہ لوگ ایمان والے نہیں تھے۔ یہ سلسلہ سیدنا سمود علیہ السلام کا آگے بیان کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔